والآن ننتقل إلى لحظات منيرة مع كلام رب العالمين، فندعو إلى مقعد التكريم القاري محمود العناني حفظه الله ورعاه وسلمه يتلو علينا ما يتيسر من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ولباسهم فيها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
فحدث لم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة وبارك الله فيكم. عزیزان گرامی، تلاوت قرآن مجید کو سنتے وقت اگر اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا ترجمہ انسان کے ذہن میں ہو، جس طرح پڑھنے والے ہمارے مہمان، کیونکہ ان کی زبان بھی عربی ہے تو وہ قرآن مجید کے معنی کو، مفہوم کو سمجھتے ہیں، جس فہم کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں واللہ اس فہم کے ساتھ اگر ہم سنیں تو آپ خود دیکھیں گے ایمان کی تازگی اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کسے کہتے ہیں. اور جس لے کے ساتھ اور جس مقامات کے ساتھ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو، اس کی آیات کو دہرا رہے ہیں اور معنی مفہوم کو واضح کرتے ہوئے اپنے اوقاف کو، اپنے وقف کو، اپنے عادے کو، اپنے دوبارہ پڑھنے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر ہمیں کچھ نہ کچھ ترجمے کا اور معنی کا پتہ ہو تو یقین کریں اس سے وہ لطف لیا جا سکتا ہے جو پڑھنے والا لے رہا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کی مجالس، اس کا مقصد صرف سننا اور یہاں سے چلے جانا اور آخر میں کہنا کہ بڑا مزہ آیا، یہاں تک اس کے مقاصد نہیں ہیں. یہ بھی اپنی جگہ پر قائم، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کاش ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سنتے. اور یقین کریں یہاں پر وہ ساری چیزیں، سارے کے سارے وہ ذرائع موجود ہیں جس سے ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کا فہم لے سکتے ہیں. یہاں ترجمہ کلاس، قرآن مجید کی ترجمہ کلاس موجود. واللہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہیں کہ ہم فہم نہیں لے سکے، ہم پڑھ نہیں سکے. تو آج کی اس مجلس میں یہ دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اور جس طرح شیخ محترم نے جنت کی آیات کو، اس کے مقامات کو اور اس کی نعمتوں کو ذکر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا سورہ ضحیٰ اور علم نشرح کی صورت میں، اگر ہم اس کو سنیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں وہ نبی ملے ہیں جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ نے کیسا مقام اور شان عطا کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عزیزان گرامی، اور اس کے بعد ابھی